بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھر میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعرات کے دن یہ تعلیم الاسلام فقہ کی بنیادی کتاب، اس کا تیسرا حصہ ہے، اور آج ہم تیمم کا بیان پڑھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے اس میں، سوال تیمم کسے کہتے ہیں؟ جو آپ پاک مٹی یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو بدن کو نجاست حکمیہ سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ مٹی کا استعمال یا پاک چیز کا استعمال کرنا، جو جس کے اوپر مٹی لگی ہو، مٹی کا حکم رکھتی ہو، تو اس کے ساتھ پاکی حاصل کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تیمم کہا جاتا ہے۔ سوال تیمم کب جائز ہوتا ہے؟ جواب: جب پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جانے یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہوتا ہے۔ تین وجوہات ہیں کہ انسان پانی کی بجائے مٹی استعمال کر سکتا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ پانی نہیں مل رہا، ظاہر پانی نہیں ہے تو نماز فرض ہے، نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو اگر پانی نہیں ہے تو پھر مٹی کو استعمال کریں۔ دوسری صورت، بیمار ہو جانے کا خطرہ ہو۔ تیسرا، یا بیمار ہے لیکن بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہے؟ مٹی استعمال کر سکتا ہے۔ سوال: پانی نہ ملنے کی کیا صورتیں ہیں؟ جواب: جب پانی 1 میل دور ہو یا کسی دشمن کے خوف سے پانی نہ لے سکتا ہو، مثلا گھر سے باہر کنواں موجود ہے مگر ڈر ہے کہ گھر سے نکلا تو دشمن یا چور مار ڈالے گا، یا کنویں کے پاس بڑا بھاری سانپ پھر رہا ہے، بڑا سانپ، یا شیر کھڑا ہے، تو ایسی صورت میں پانی موجود ہے لیکن پانی استعمال کر نہیں سکتا ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ مٹی کو استعمال کر لے گا، تیمم کرے گا۔ یا تھوڑا پانی اپنے پاس موجود ہے مگر ڈر ہے کہ اگر اسے وضو میں خرچ کر دیا تو پیاس سے تکلیف ہوگی۔ پانی تھوڑا سا ہے لیکن اگر استعمال کرے گا تو پانی کے بغیر پینے کے لیے نہیں رہے گا، تو ہو سکتا ہے اس سے موت واقع ہو جائے، تو جان بچانا کیا یہ فرض ہے۔ تو تکلیف ہوگی۔ یا کنواں موجود ہے مگر ڈور رسی نہیں ہے، یا پانی موجود ہے مگر یہ شخص اٹھ کر اسے لے نہیں سکتا ہے اور دوسرا آدمی موجود نہیں، یہ سب صورتیں پانی نہ ہونے کے حکم میں داخل ہیں۔ تو اگر یہ صورتیں ہیں جو بیان کی گئی تو ان میں سے کوئی ایک صورت بھی موجود ہے تو پھر انسان مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتا ہے۔ سوال: بیمار ہو جانے کا خوف کب معتبر ہے؟ جواب: جب کہ اپنے تجربہ سے گمان غالب ہو جائے، یعنی خود انسان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر یہ میں پانی استعمال کروں گا میری مرض بڑھ جائے گی۔ جس میں پانی استعمال کرتا ہے تو بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ یعنی اپنا گمان غالب ہو، یا کسی بڑے قابل حکیم ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا کہ بھائی پانی استعمال کیا تو خراب ہو جاؤ گے، نہیں کرنا، تو یہ پھر کیا ہے؟ پانی استعمال نہیں کر رہا۔ تو اس صورت میں کیا ہے؟ تیمم کرنا درست ہے، یہ غسل کے لیے بھی اور وضو دونوں کے لیے۔ سوال: پانی کے 1 میل دور ہونے سے کیا مراد ہے؟ ذرا کھول کر بیان کریں۔ جواب: جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی موجود نہیں لیکن اسے کسی کے بتانے سے یا اپنی سوچ سے، اٹکل سے اسے اس بات کا گمان غالب ہو جائے کہ پانی 1 میل کے اندر ہے، تو پانی لانا اور وضو کرنا ضروری ہے۔ یعنی اب یہاں مسجد ہے تو اس کے 1 میل کے فاصلے پر پانی موجود ہے، کسی نے بتا دیا کہ 1 میل کے فاصلہ پانی موجود ہے، یا اس نے خود سوچا وہاں جہاں پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پانی ہوتا ہے، یا کوئی سبزہ ہوتا ہے یا درخت ہو جاتا ہے، تو انسان کو گمان غالب ہوتا ہے کہ وہاں پر پانی موجود ہے۔ تو یہ اگر چیزیں ہیں تو پھر اس کے لیے لازم ہے جا کر وہاں پر پانی لانا اور اس کا استعمال کرنا۔ مگر جب کوئی بتانے والا بھی نہ ہو اور کسی طریقے سے بھی پانی کا پتہ نہ چلے، پانی کا پتہ نہیں چلے، یا پانی کا پتہ تو چلے لیکن وہ 1 میل یا اس سے زیادہ دور ہو، تو پھر پانی لانا ضروری نہیں ہے، تیمم کر لینا جائز ہے۔ سوال:
تیمم میں فرض کتنے ہیں؟ تیمم میں کل 3 فرض ہیں. نیت کرنا، ایک ضرب لگانا، پھر اس کو منہ پہ پھیرنا، دوسرا ہاتھ مٹی کے اوپر ضرب لگانا، پھر اپنے کونیوں سمیت اس طرح دونوں بازوؤں کے اوپر کیا ہے ہاتھ کا پھیرنا. ابھی سوال تیمم کرنے کا پورا طریقہ بتاؤ. اب طریقہ کیا ہے تیمم کا؟ اول نیت کرو کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں. پھر دونوں ہاتھ مٹی کے بڑے ڈھیلے پر مار کر انہیں جھاڑ دو. یہ اس طرح مٹی کا ڈھیلا پڑا ہے، اس کے اوپر ہاتھ اس طرح رکھے، پھر ان ہاتھوں کو اس طرح جھاڑنا ہے. یہ نہیں کہ اس کا مٹی لگی ہے تو ساری مٹی منہ پہ بند دو. ہاتھوں کو مٹی لگائے، اس طرح لگائے، پھر اس طرح اس کو جھاڑ دو. جھاڑنے سے کہتے ہیں جھاڑ دو. اور زیادہ مٹی لگ جائے تو منہ سے پھونک دو اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے. ایک بال برابر جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز نہ ہوگا. یعنی اگر ہاتھ اس طرح لگائے، اس طرح بھی جھاڑنے سے مٹی نہ گئی تو پھر زیادہ مٹی لگی ہوئی ہے تو پھر کر کے اس طرح مٹی کو ہٹا دو. پھر اس کے بعد منہ پہ پھیرو ہاتھوں کو. اب اس طرح پھیرنا ہے کہ کوئی جگہ بال برابر جگہ بھی کیا ہے ہاتھ پھیرے بغیر نہ رہے. اگر تھوڑی سی جگہ بھی باقی اس طرح رہ گئی تو تیمم نہیں ہوگا. پورا یہاں سے لے کر یہ پورا جو منہ ہے دھونے میں جو فرض ہے اتنا ہی اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا کیا ہے یہ بھی فرض ہے، ضروری ہے. پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مارو اور انہیں جھاڑ کر پہلے بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کے نیچے رکھ کر کھینچتے ہوئے کونی تک لے جاؤ. اس طرح لے جانے میں سیدھے ہاتھ کے نیچے کی جانب ہاتھ پھر جائے گا. پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کے اوپر کی طرف کونی سے انگلیوں تک کھینچتے ہوئے لاؤ اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کی جانب کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیرو. پھر اس طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں پر پھیرو. پھر انگلیوں کا خلال کرو. انگوٹھی پہنے ہو تو اسے اتارنا یا ہلانا ضروری ہے. داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے. اب یہ ہے نا مٹی اب دو ضربے لگا دی اس طرح. اب کونی کس طرح کرے گا؟ اس طرح سے یہ کیا اور اس پہ لگا دیا ہاتھ. پھر اب اس ہاتھ کو اس طرح نیچے رکھتے، یہ چار اس طرح، یہ 2 انگلی سے اس طرح پکڑ کے اس طرح یہ لے آئے اس طرح یہ. پھر اب اس طرح اوپر کی جانب سے اس طرح لے آ گئے یہ سب انگوٹھے کو اس طرح کر کے یہ اس طرح. پھر اسی طریقے سے اس طرح یہ لے آئے یہ، اور پھر اس طرح پھر انگلیوں کا آپس میں اس طرح خلال کر دیا یہ. اسی طرح داڑھی کا خلال کرنا بھی یہ بھی کیا ہے سنت ہے اس میں. آگے سوال وضو اور غسل دونوں کا تیمم جائز ہے یا صرف وضو کا؟ اب ایک آدمی کو غسل کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی پانی استعمال کرنا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر استعمال کیا تو بیماری بڑھ جائے گی تو کیا کرے؟ اب نماز چھوڑ دے؟ نہیں، نماز نہیں چھوڑنی. دیکھو نماز یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فریضہ ہے جو نہ بیماری میں معاف ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ سفر میں معاف ہے، اور نہ ہی انسان قیام کیا. وہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے جب تک انسان کے جسم میں کیا ہے روح باقی ہے. آسانیاں خدا نے پیدا کی، آسانی پیدا کی. پانی استعمال نہیں کر سکتے تو مٹی استعمال کر لو، تیمم کر لو. اور تیمم کی کتنی آسان شکل ہے. پھر اس کے بعد اگر نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی اس طریقے سے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو صرف کیا ہے سر کے اشارے سے. سر کا اشارہ بھی مشکل ہے، آنکھ کے اشارے سے، لیکن نماز پڑھنی کیا ہے ضروری ہے. اب یہاں دیکھیں اب کیا ہے غسل ہے. وضو اور غسل دونوں کا تیمم جائز ہے یا صرف وضو کا؟ جواب دونوں کا تیمم جائز ہے. اگر ایک آدمی کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، غسل فرض ہو چکا ہے، اب پانی استعمال نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے کہا نہیں، تو وہی بھی آدمی بھی کیا کر سکتا ہے تیمم کر کے، اسی طرح جس طرح وضو کے لیے تیمم کیا یہ تیمم کر کے اس سے کیا ہو جائے گا وہ پاک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. سوال کن چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے؟ جواب پاک مٹی اور ریت اور پتھر اور چونا اور مٹی کے کچے یا پکے برتن جن پر روغن نہ ہو، مٹی کی کچی یا پکی اینٹ اور مٹی یا اینٹوں یا پتھر یا چونے کی دیوار اور ملتانی مٹی جو ہوتی ہے وہ تیمم کرنا ان سب پر جائز ہے. اسی طرح پاک غبار سے بھی تیمم کرنا جائز ہے. سوال کن چیزوں پر تیمم ناجائز ہے؟ جواب اب کون سی چیز ایسی ہے جس پر تیمم نہیں کر سکتے؟ جواب لکڑی ہے،
اس میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے. لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، ایلومینیم ہے، شیشہ ہے، جست ہے، گیہوں ہے، جو ہے، اور تمام کیا ہے، غلے، کپڑا، راکھ جو ہوتی ہے نا آشی سے کہا جاتا ہے راکھ، وہ ان تمام چیزوں پر ناجائز ہے. یوں سمجھو کہ جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہیں یا جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، یہ فارمولہ ہے. جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہے، میلٹ ہو جاتی ہے، اور یا جل کر راکھ ہو جاتی ہے، برن ہو جاتی ہے اور آش بن جاتی ہے اسے، تو ان پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے. باقی جو چیز آگ میں ڈالو نہ وہ جلے نہ وہ میلٹ ہو تو اس کے اوپر تیمم کرنا جائز ہے. یہ رول یاد رکھیں. سوال، پتھر یا چونے یا اینٹوں کے دیوار پر غبار نہ ہو تو تیمم جائز ہوگا یا نہیں؟ جواب، جن چیزوں پر ہم نے تیمم جائز بتایا ہے ان پر غبار ہونے کی شرط نہیں، یعنی نہیں ہے. پتھر یا اینٹ یا مٹی کے برتن دھلے ہوئے ہوں جب بھی ان پر تیمم جائز ہے. اب مٹی کا ہونا، ڈسٹ کا لگا ہونا، اب اینٹ ہے، پکی اینٹ ہے، ٹھیک ہے، یا کچی اینٹ ہے، لیکن اس کے اوپر ڈسٹ نہیں ہے، صرف وہ اس طرح اینٹ ہے، تو اب اس کے اوپر تیمم کر سکتے یا نہیں؟ تو اس کے اوپر جائز ہے. غبار کا ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح پتھر ہے تو پتھر کے اوپر ڈسٹ نہیں لگی ہوئی، جسٹ اسٹون ہے، پتھر ہے، اس کے اوپر بھی تیمم کیا ہے، کرنا جائز ہے. سوال، جن چیزوں پر تیمم ناجائز ہے اگر ان پر غبار ہو تو تیمم ہو جائے گا یا نہیں؟ یعنی لکڑ ہے، اب اس کے اوپر ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر تیمم جائز تو نہیں ہے نا. گولڈ ہے، اس کے اوپر تیمم جائز نہیں ہے، تو اب اگر اس کے اوپر ڈسٹ پڑی ہے تو آیا اس کے ساتھ تیمم جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب، ہاں، جب اتنا غبار ہو کہ ہاتھ مارنے سے اڑنے لگے یا اس چیز پر ہاتھ رکھ کر کھینچنے سے نشان پڑ جائے تو تیمم جائز. اب یہ ممبر ہے، اس کو کچھ دن صاف نہ کرو، یا اسی طرح یہ لکڑی پڑی ہے تو کچھ دن صاف نہ کرو، اس کے اوپر کیا ہو جائے گی، ڈسٹ آ جائے گی. اتنی ڈسٹ آ گئی کہ اس کے اوپر اس طرح ہاتھ پھیرتے ہیں تو لائنیں لگ جاتی ہیں، یا اس کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں تو ڈسٹ اڑتی ہے، تو ایسی صورت بن چکی ہے، ڈسٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہے، تیمم کرنا جائز ہے. تیمم کرنا کیا ہو جائے گا، اس کے اوپر بھی جائز ہو جائے گا. سوال، اگر قرآن مجید پڑھنے یا چھونے یا مسجد میں جانے یا اذان کے لیے یا سلام کا جواب دینے کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب، جائز نہیں ہے، کیونکہ نیت اس میں کیا ہے، فرض ہے کہ نماز کے لیے آپ نے نیت کرنی ہے. میں تیمم کر رہا ہوں، میں کس کے لیے، ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے. تو نماز پڑھنے کے لیے آپ نے نیت کی. اگر آپ نے سلام کے لیے کیا، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے تیمم کیا، اس تیمم کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز اس کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. سوال، نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب، جائز ہے. اب آپ نے نماز جنازہ کے لیے تیمم کر لیا یا سجدہ تلاوت کے لیے، تو اس صورت میں اگر کیا ہو، کیا اس کے ساتھ تم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، نماز پڑھ سکتے کیونکہ وہ نماز کا حصہ ہے. سوال، اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی، پھر پانی مل گیا تو کیا حکم ہے؟ پانی نہ ملنے کی وجہ، اب پانی نہیں ملا، اب اس کے بعد تھوڑی دیر گزری، آپ کو کسی نے لا کے پانی لا کر ٹینک رکھ دیا، پورا پانی مل گیا آپ کو. پہلے پانی نہیں تھا، اب پانی آ گیا، تو اب کیا جو نماز پڑھی ہے اس کو دوبارہ پڑھے گا، ریپیٹ کرے گا؟ جواب، نہیں، نماز ہو گئی، اب اسے لوٹانے کی حاجت ضرورت نہیں ہے، چاہے پانی وقت کے اندر ملا ہو یا وقت کے باہر ملا ہو. وقت کے اندر پانی ملا تب بھی یا وقت کے باہر ملا تب بھی، دونوں صورت اس طرح. سوال، تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جائے گا؟ جواب، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹا ان سے تیمم بھی ٹوٹ گیا. ہاں، غسل کا تیمم صرف حدث اکبر سے ٹوٹتا ہے. غسل کا وضو تیمم کیا تو کس سے ٹوٹے گا؟ جب دوبارہ غسل کی حاجت ہوئی، غسل کی حاجت ہوئی تو تب جا کر کیا ہو جائے گا، وہ بھی ٹوٹ جائے گا. اور اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو پانی پر قدرت حاصل ہو جانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. اب اگر آپ نے تیمم کر کے کیا پانی نہ ملنے کی صورت میں، لیکن اس کے بعد پانی آ گیا، جب جو ہی پانی آپ نے دیکھا تو آپ کا تیمم ختم، اب نماز پڑھو، قرآن پڑھو، جو بھی کرو تو دوبارہ جا کے کیا کرو گے، وضو کرو گے. آگے. اور اگر کسی اور عذر مثلا مرض وغیرہ کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو اس عذر کے جاتے رہنے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح کسی نے، ڈاکٹر نے کہا کہ بیمار ہے،
اب اگر اس نے پانی استعمال کیا تو بیماری بڑھ جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی. لیکن اب کیا ہوا کہ یہ شخص ٹھیک ہو گیا، اس نے تیمم کیا، نماز پڑھی، اور تھوڑی دیر بعد گولیاں ڈاکٹر نے کچھ ایسی دی، ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اس کو، ٹھیک ہو گیا. اب جب ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہونے کے ساتھ ہی اس کا تیمم بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. پھر اس تیمم کے ساتھ نماز دوسری نہیں پڑھ سکتا. سوال، ایک وقت کی نماز کے لیے تیمم کیا تو دوسرے وقت کی نماز اس سے جائز ہے یا نہیں ہے؟ اب عصر کے لیے اس نے تیمم کیا، اب اس کے ساتھ مغرب پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ عصر کے لیے تیمم کیا یا ظہر کی نماز کے لیے تیمم کر دیا، اب ظہر کے تیمم کے ساتھ عصر کی نماز داخل ہوگی، عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، ایک تیمم سے جب تک وہ ٹوٹے نہیں جتنے وقتوں کی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو. اسی طرح فرض نماز کے لیے جو تیمم کیا ہے، اس سے فرض نماز اور نفل نماز اور قرآن مجید کی تلاوت اور جنازے کی نماز اور سجدہ تلاوت اور تمام عبادتیں جائز ہیں. ایک تیمم سے جتنی نمازیں آپ پڑھیں، صبح آپ نے تیمم کیا، آج کل چھوٹے دن ہیں تو فجر میں تیمم کیا تو عشاء تک اگر اللہ نے طاقت رکھ دی ہوئی ہے تو آپ اس ایک تیمم کے ساتھ ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ تیمم ٹوٹے نہ. اور اسی طرح اگر کسی آدمی نے نماز کے لیے تیمم کیا، اب اس نماز والے تیمم سے نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، قضا نمازی بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، سجدہ تلاوت بھی کر سکتا ہے، جنازے کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، گویا ساری عبادات اس کے ساتھ کیا ہے؟ کر سکتا ہے. سوال، تیمم کی مدت کیا ہے؟ جواب، جب تک پانی نہ ملے یا عذر باقی رہے تیمم جائز ہے. اگر اسی حال میں کئی سال گزر جائیں تو کچھ مذائقہ نہیں ہے. یعنی جب تک، اس کی مدت کیا ہے، کب تک انسان تیمم کرے گا؟ تو جواب کیا ہے؟ جب تک پانی نہیں ملتا ہے یا عذر جو ہے، جس عذر کی وجہ سے، جس ریزن کی وجہ سے یہ کیا کیا، اس نے تیمم کیا ہے، جب تک وہ ریزن باقی ہے، وہ ریزن باقی ہے اور پانی نہیں مل رہا، سال ہا سال گزر جائے تو یہ شخص کیا کرے گا؟ تیمم کر کے نماز پڑھے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.